अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम जावेद। आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी और एक नौजवानों की क़यादत, एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उकाड़े की आवाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस वीडियो है, क्योंकि हमारे उकाड़े की आवाम पहली माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिटरेट है, हर मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी भी है, लेकिन क़यादत के मामले में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया गया हमारे उकाड़ा में। डॉ सिकंदर इकबाल मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उनके वफ़ात के बाद। और एक आज ऐसी क़यादत जो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनके ख़यालात का इजहार लेंगे कि वो इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं हमारे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है और जो जिसको सर सैम्प बोलते हैं, उसके बारे में इनके क्या ख़यालात हैं, आज उनका पूरा जायज़ा लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फैज़याब होंगे। बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी चौधरी मशहूर सबका रबेरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ा दे जी, अल्लाह आपको कामयाबी दे। NA 142 के माशाल्लाह ये टिकट होल्डर हैं PTI की तरफ से। और आइए इनसे पूछते हैं कि ये उकाड़ा के अवाम के लिए क्या जज्बा रखते हैं और हमारे लिए क्या मैसेज देकर जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई का और बाकी भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ पर दावत दी। उकाड़ा सिटी की अगर तारीख़ को देखा जाए तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर आपने एक वर्ड सुना हो, नैनी, इंग्लिश वर्ड है कि जो पालता है बच्चे को, तो जो मेरे नैनी थे वो मेरे दादा के क्लास फेलो थे, हम जमात थे। और जिक्र इनका इसलिए छिड़ा है कि उनकी गोद में मैं पला बड़ा जवान हुआ। और उकाड़ा शहर में जो पहली इमारत बनी, जहाँ से ये उकाड़ा सिटी की बुनियाद रखी गई, वो दीवार बनाने वाले वो शख्स थे। उकाड़ा जब बना है तो वो तारीख में ही हमारे आज के हालात भी छुपे हुए हैं। 1910-11 में जब ये लोअर बारी दुआब बनी और इसकी वजह से ये सारा इलाका जरखेज़ हुआ, और उसके बाद ब्रिटिश राज में ये रेलवे स्टेशन बना, और रेलवे स्टेशन के पास उस सारी जिन्स को, उस क्रॉप को एक मिल लगाएगी, बिरला मिल। और बिरला मिल वो पहली इमारत है जो उकाड़ा में प्लेटफार्म के पास बनी, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है जी, ताकि इधर से डिस्ट्रिक्ट में वो फसल काश्त हो और इधर ही वो कॉटन जो है वो कपड़े में बने, और इधर से ट्रेन पर सवार होकर वो कराची जाए और फिर पूरी दुनिया में जाए, जैसे वो ब्रिटिश राज की गवर्नमेंट का तब था। तो मैं उसी बंदे की गोद में पला हूँ जिसने उकाड़ा शहर की पहली ईंट रखी है। कहने का कि उकाड़ा के साथ हमारा ज़ाती तौर पर ये रिश्ता है, चूँकि ये थोड़ा सा माशरती फ़र्क है, उसको आप लैंग्वेज बैरियर भी कह सकते हैं कि मेरा लहजा ठेठ पंजाबी है और ये बिल्कुल 5 किलोमीटर के फासले पर रहने के बावजूद लगता है भी पता नहीं रावी कोई और एरिया है, उकाड़ा कोई और है। वो जो लैंग्वेज बैरियर है वो यकीनी तौर पर बीच में कहीं ना कहीं कोई रोल अदा करता रहा होगा, ये रूरल या अर्बन पॉलिटिक्स में। लेकिन ये मैं अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ, अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत का बायस समझता हूँ कि उकाड़ा की मैं आपको बात कर रहा था जी उस हिस्ट्री के हवाले से। उकाड़ा बेसिकली बुनियादी तौर पर मेहनत कश लोगों का बनाया हुआ शहर है। ये बिरला मिल की जो मैंने मिसाल पेश की है वो इसी वजह से की है, ग्रो अप यहाँ से की है। तो उकाड़ा बुनियादी तौर पर अल्लाह के फजल से उन लोगों का शहर है जिन्होंने अपने ज़ोरे बाजू से कमाए और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी और वो माशरे में अपना रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट खड़ा करूँगा सर, क्या ये सतलुज अगर फैक्ट्री खड़े होने से पहले यहाँ पे कहा जाता कि जी आप सड़कें बना दें, आप पुल बना दें, क्या ये उकाड़ा तरक्की कर सकता था?
यकीनी तौर पर नहीं कर सकता था उससे पहले अगर यहाँ जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी इकॉनमी को सपोर्ट करेगी, आप उधार ले लेके, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आवाम को ये अपनी उकाड़े की आवाम को थ्रू आपके समझाना चाहता हूँ कि हमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। क्या हमारी प्रायोरिटीज़ यही होनी चाहिए कि हमने गली बना दी है, हमने सड़कें बना दी, हमने नाली बना दी, मैं फलाने की फौतगी में चला गया तो इसलिए मैंने इसको वोट देना है। मतलब हमारा वोट देने का जो प्रायोरिटी है वो किस पर्सनैलिटी की होनी चाहिए और किस जमात की होनी चाहिए। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये एज अ वोटर मैं भी इस बात को सोचता हूँ। उकाड़ा की सिचुएशन को देखते हुए या पाकिस्तान के भी की सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले भाई सबसे एनर्जेटिक जो लोग हैं वो नौजवान हैं, यूथ सबसे एनर्जेटिक है। तो नौजवान सबसे बेहतर माशरे में किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी बेदार होना, माशरे में अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए माशरती अमल का हिस्सा बनना। मैं अपने इस जुमले को दोबारा बोलूँगा, माशरे में जिम्मेदारी अदा करने के लिए, सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के लिए माशरती अमल का हिस्सा बनना, ये नौजवानों की सियासत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। MPA, MNA, ये पॉलिटिक्स जो है ये तो एक सिस्टम है, ये चलता है, लोग पहले भी जीतते आ रहे हैं, आगे भी ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि 60% लोग जो वोट कास्ट नहीं करते, 60% लोग वोट कास्ट नहीं करते, 35%, 40% लोग जो वोट कास्ट करते हैं वो आधी से अक्सरियत से भी कम है। तो जब लोगों को अपने निज़ाम पर ये तवक्को ही नहीं है, जब वो खुद को उस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं समझते, मैं अगर आप मुझे इजाज़त देना तो मैं वापस वहाँ जाना चाहूँगा कि उकाड़ा अल्लाह के फजल से जोरे बाजू से कमा कर खड़े होने वालों का शहर है। उकाड़ा कोई बड़े सैगल फैमिली, बिरला फैमिली का शहर नहीं है, बड़े जागीरदारों का शहर नहीं है। यहाँ पर आपको अल्लाह के फजल से सेल्फ मेड लोग ही मिलियनर मिलेंगे। और आप ये देखेंगे कि उकाड़ा में अल्लाह के फजल से सेल्फ मेड लोग ही आगे बढ़े। उकाड़ा में ये खूबी शामिल है। अब उकाड़ा की पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो उकाड़ा में जो हमारे शुरफा हैं, जो रियल मैनर में सिविल सोसाइटी होती है, उनका सियासत में हिस्सा ना होने के बराबर है। अभी हमारे पास इधर समदपुरा में ये राजपूत बिरादरी की मैं एक फातिहा खानी पर गया और वहाँ पर ये जो हमारे एक्टर थे राव शाहिद साहब, उनसे मुलाकात हुई। 2 साबका जर्नैल बैठे थे, तो मैं देखकर हैरान हो रहा हूँ कि गली में सफ़ लगी हुई है और 2 साबका जर्नल बैठे हुए हैं और इतना बड़ा एक्टर बैठा हुआ है और मुझे पता ही नहीं कि भाई ये अगले मोहल्ले में ऐसे लोग भी बैठे हैं। अब उकाड़ा शहर में जो लोग हमारे पास, हमारी बिजनेस कम्युनिटी अल्लाह का फजल है दी बेस्ट है। हमारे पास अगर आप पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद देखें तो अल्लाह का शुक्र है दी बेस्ट है। हमारे पास अगर आप सिटी उकाड़ा के CSP ऑफिसर्स देखें तो हमारे काफ़ी सारे नौजवान इस टाइम आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर शहर की तामीर व तरक्की में या शहर की सियासत में या शहर की सिविल सोसाइटी में हिस्सा देखें तो जीरो है। वो सियासत को अच्छा अमल नहीं समझते या सियासतदान जिनको अल्लाह ने इज्जत दी वो खुद उनको उस चीज़ का मौका नहीं बना सके, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन उससे पहले हमारे मसाइल का उकाड़ा का हल नहीं है। उकाड़ा सिटी इस टाइम भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है बआसानी। एक ट्रेन की पटड़ी के राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। अब राइट साइड जो है बिरला मिल, जहाँ पर अल्लाह ने मुझे राइश दी हुई है। अब मेरा बचपन जो गुजरा है वो गुजरा है भाई B लाइन में। अब शायद उकाड़ा शहर के जो ब्लॉकों में और इधर अच्छी सोसाइटी या मॉडल सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं वो शायद B लाइन को उस तरह से ना जानते हों, लेकिन मेरा बचपन तो उनके क्वार्टरों में खेल कर गुजरा है।
اور اگر ابھی کبھی انشاءاللہ بھی آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مطلب میرے تو بچپن کے لنگوٹی ہیں. تو میں نے تو شہر کی اس چیز کو قریب سے دیکھا ہے اور بچپن میں دیکھا ہے, اور ان کوارٹروں میں کھیل رہا ہوں. پڑوس تھا, اب بچپن تو نہیں نا دیکھتے اس چیز کو, اس کو تو کھیلنے کے لیے ساتھی چاہیے, اس کو تو تب پتہ مطلب اتنا جھوٹ تب آپ میں پیدا نہیں ہوتا کہ آپ. تو میں نے اکاڑا شہر کو جو بے لائن میں میرا بچپن گزرا ہے, اور میں نے اکاڑا کی جو ہماری اللہ کے فضل سے ورکنگ کلاس ہے اور جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں, ابھی تو اللہ کا شکر ہے بہت ادھر بھی حالات بہتر ہیں. جب میں بچپن کی بات کر رہا ہوں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کوارٹر مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور چھوٹی چھوٹی چھتیں, اور اس میں پورے پورے کنبے تھے اور پل رہے تھے, اور ان میں آپس میں جو خلوص اور محبت مجھے تب بھی ان کی فیملیز میں نظر آئے ایک دوسرے کے لیے. یہ سوسائٹی کی بائنڈنگ ہوتی ہے فرسٹ آف آل. دوسری بات کہ ہمارا شہر 70% ریل کی پٹڑی کی رائٹ سائڈ پر ہے. اف یو آر فیسنگ ٹورڈز نارتھ, لاہور کی طرف فیس کر رہے ہیں تو یہ ہماری رائٹ ہے. اور ہماری محنت کش آبادی اللہ کے فضل سے, اور جب بھی میں لفظ محنت کش استعمال کروں گا تو میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ القاسب حبیب اللہ, حلال کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے, میں اس سوچ کے تحت ان معزز لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں. تو وہ ہماری شہر کے ایک بڑا حصہ ہے. اب ادھر ہماری 30% ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس 30% میں ہمارے شہر میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جن کو اللہ نے یہ کیپیسٹی دی ہے, وہ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں, تاجر لوگ بیٹھے ہیں, اور ایسی فیملیز بیٹھی ہیں جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں اور جن کے نوجوان بھائی اچھے عہدوں پر کام کر رہے ہیں. اللہ کے شکر ہے کہ اکاڑا میں تو ایسا پوٹینشیل پڑا ہے جو مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو آگے مثال دے رہا ہوں کہ ایک گلی میں 2 سابقہ جرنیل ہیں اور وہ باہر صف پر بیٹھے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا. تو چودھری صاحب تھوڑا سا اس بات کے اوپر توجہ دلوائیں لوگوں کی کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں, آپ کے جو لیڈر عمران خان, ہمارے بھی لیڈر ماشاءاللہ عمران خان, وہ ان کی تعلیمات کو یا ان کی انسٹرکشنز کو آگے ہماری اکاڑا کی عوام میں اویئرنیس کیسے آپ دیں گے کہ جو ابھی کے ایشوز اٹھے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوا کیا, اور ہمیں اس کے لیے کرنا کیا چاہیے حب الوطنی کے جوش میں, ان کے کچھ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. آپ اکاڑا کی بات کریں بھائی تو اکاڑا پیپلز پارٹی 1970s میں بھٹو صاحب کی قیادت میں ایک نظریاتی جماعت بنی تھی, اور اکاڑا کو منی لاڑکانہ بھٹو صاحب نے بھی کہا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا. اکاڑا کی عوام نے تب بھی خود کو نظریاتی ثابت کیا جب مطلب مثال دی گئی ہے کہ اکاڑا منی لاڑکانہ ہے. لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے, لوگوں نے بہت زیادہ جالے یہاں پہ تھے. اکاڑا کی رہائشی, اکاڑا کے شہری, ان میں نظریاتی سیاست کرنے کی بنیادیں اور شوق اور تاریخ مکمل موجود ہے. اب عمران خان کی صورت میں انہیں ایک ایسا رہنما میسر آ گیا ہے حیران کن. ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں, کل 10 اپریل کو رات 9 بجے عمران خان کی کال پر احتجاج جاری تھا وینس چوک اکاڑا میں, میں بھی وہاں شامل تھا. تو وہاں پر ایک بزرگ جو تھے وہ پوسٹر لے کر کھڑے تھے ہینڈ ریٹن, کل کی میں بات کروں 10 اپریل کی, اور انہوں نے ایک اس پوسٹر پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے بھٹو کو کھویا ہے, تم عمران خان کو مت کھونا. یہ اکاڑ ہے. سر بھٹو کو کھونے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس وقت, اور عمران خان کو نہیں کھونا, اس کے پیچھے کا راز بتا دیں کہ ہو کیا رہا ہے. عمران خان نے ایسا کون سا سٹانس لیا ہے جو سٹانس بھٹو نے لیا تھا, اور اس کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر ہمارے اس لیڈر کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دیں, کیونکہ تھوڑا سا کمی ہے لوگوں میں یہاں پہ, میں نے فیل کی ہے. لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے, وہ بس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. بالکل مہنگائی ایک ریئل میٹر ہے, بالکل سچائی ہے, اور اس کا دور ہونا
انتہائی ضروری ہے، فرسٹ آف آل وہ کنڈیشن ہونی چاہیے. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے، اگر آپ مسلمانوں کے حالات دیکھیں پوری دنیا میں، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک، انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، ہم 22 کروڑ ہیں، انڈیا میں 25 کروڑ ہے. ایران کے جو حالات ہیں، عراق کے جو حالات ہیں، شام کے جو حالات ہیں، لیبیا کے جو حالات ہیں، مصر کے جو حالات ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو گئے، لاکھوں شہید ہو گئے، لاکھوں ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. اور یہی کچھ وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے آپ کو لیاقت علی خان سے لے کر آج تک قربانیاں اور شہادتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں. یہ سوال میرا آپ سب سے ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں، آپ مجھے سمجھائیں کہ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک اور پچھلے 8 سال میں 2013-14 سے جب سے یہ پاکستان میں دہشت گردی نے عروج پکڑا تھا، 70,000 کے قریب سول پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، 10,000 کے قریب پاک فوج کے افسران شہید ہو چکے ہیں، جن میں جنرل بھی شامل ہیں، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری، KPK پولیس ہزاروں کی تعداد میں شامل ہیں. یہ سوال تو میرا قوم سے ہے کہ میری رہنمائی بھی فرمائیں کہ آخر ہمیں کون مار رہے ہیں، جو ہمیں گولی سے بھی مار رہے ہیں، دھماکوں سے بھی مار رہے ہیں، بم سے بھی مار رہے ہیں، پھونک سے بھی مار رہے ہیں. مار کون رہا ہے؟ اسلام، مسلمان مر رہے. مسلمان کہلوانا، مسلمان کی اپنا تعارف کروانا دنیا میں دہشت گردی کی علامت بنا کھڑا ہے، جبکہ مسلمان امہ وہ امہ ہے جو کہ اللہ کے فضل سے باقی امتوں کے لیے خیر کی وجہ. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ امت خیر الامت ہے. تو آخر ہمارے دشمن جو ہمیں اس حالت تک پہنچائی کھڑے ہیں، وہ آیا کہ کوئی فرد ہے یا کوئی نظام ہے؟ میری رائے کے مطابق جی، بچپن سے سن رہے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی واقعہ پیش آتا تھا، چھوٹا تھا، سنتے تھے جی کس نے کیا؟ امریکہ نے کروا دیا، امریکہ نے کروا دیا جی. حکومت بدل گئی، امریکہ نے بدلوا دی ہے. سامراج کا ایک ورڈ، سامراج ایک ورڈ بالکل استعمال ہوتا ہے جی. اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان اس ٹائم اور ہمارے بزرگ موبائل یوز کرتے ہیں، ان سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی فرما کر گوگل پر سرچ کیجئے کہ انکل سیم کون ہے. UNCLE انکل، SAM سیم. ٹھیک. انکل سیم 1812، اب تو 200 سال سے زائد وقت ہو گئے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک گناؤنا اور خیالی تصویر ہے جو خود امریکیوں نے بنائی ہے. اب جب ہمارے ملک میں جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری تھے اور مسلمان ملک تھا، اور جب یہاں پر ظلم اور زیادتی طاقتور ملک نے بڑھائی، تو کسی سمجھدار ادیب نے یہ لفظ متعارف کروایا انکل سام کے راج کو تنقید کرنے کے لیے. سام راج، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے گھناؤنے اور ظلمانہ کردار کو انکل سیم کہا جاتا ہے، اور انکل سیم کی ظالم کردار کو سامراج کہا جاتا ہے. یہ جنگ اللہ کے فضل سے عمران خان کی سامراج کے خلاف ہے، اور باقی یہ بہت تفصیلات سے باتیں ہوں گی کہ ہماری ساری مسائل کی جڑ جو ہے اس وقت ہمارے اکاڑا کو کیا ایک انڈیویجول فرد ہو کے سوچنا چاہیے کہ میں نے فلانے کو ووٹ دینا ہے، فلانے کو دینا ہے، یا ایک حب الوطنی ہو کے، ایک قوم ہو کے سوچنا چاہیے کہ میرے لیڈر نے ایبسولوٹ ناٹ کہا، میرے لیڈر نے کہا ڈرون حملے نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کا آپ ٹائم نکال کے دیکھ لیں، 641 ڈرون حملے ہوئے. آپ نون لیگ کے نکال کے دیکھ لیں، 300+ ڈرون حملے ہوئے. عمران خان کی حکومت نکال کے دیکھ لیں، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. کیا ہمیں ایز اے قوم ہم خود مختار نہیں ہیں؟ فورن لیول پہ جو ہمارے انٹرپٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاملات میں، کیا ان لوگوں کو کرنا چاہیے؟ اب وہ لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. کیا ہماری یہ ویلیو رہ گئی ہے چوہے صاحب
کہ ہمیں بیگرز کے نام سے قوم کو متعارف کروایا جائے اور اس پہ ہنسا جائے اور پھر آپ اقتدار میں وزیر اعظم کی شپ پہ بھی بیٹھیں؟ کیا یہ کسی اخلاقیاتی معاشرے میں یا کسی پڑھے لکھے معاشرے میں یہ بات ایکسیپٹیبل ہے؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اکاڑا پر تو پہلی بہت روشن امیدیں جی میری کہ اکاڑا کی تاریخ یہ کہ اکاڑا نظریاتی بنیاد پر سوچتا ہے اور نظریاتی بنیاد پر فیصلہ لینے کی ایک تاریخ اور ہسٹری رکھتا ہے. اس کے ساتھ جو سیاسی عمل میں ضروری سمجھتا ہوں، جو میری سنسیئر رائے ہے اور جو میرا ایجنڈا ہے اکاڑا میں سیاست کرنے کی وجہ میرے پاس یہ ہے کہ ہمارے اکاڑا کے جو شرفا خاندان، شرفا لوگ ہیں، ان کو سیاسی عمل کا حصہ بنایا جائے. میں آپ کی مثال دوں گا. آپ جیسے نوجوان جو معاشرے میں بہتر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو ان کی سیاسی طاقت سے انٹروڈیوس کروانا، یہ میرا ایم ہے اور یہ میرا ایم ہونا چاہیے. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے. وہ لوگ جو میں اب نام نہیں لوں گا لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں ہوں اور میں ہی بیٹھا رہوں گا. اگر ایسا سوچا جائے تو آپ پروڈکٹیو نہیں بن سکتے، پروڈکٹیو رول نہیں دے سکیں گے. اور اگر آپ بھلائی کا کردار معاشرے میں نہ ادا کر سکیں تو پھر آپ باقی نہیں رہ پائیں گے. باقی وہی رہ پائے گا جو معاشرے میں بھلائی اور خیر کی وجہ ہوگا. لاسٹ میں کچھ انٹرویو کو سم اپ کروں گا کیونکہ زیادہ لمبا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الحمدللہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اکاڑا کی عوام کو؟ کچھ الفاظ میں بتا دیں کہ ہم اس وقت اکٹھے کیسے ہوں. کیا ایک لیڈر ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کے پیچھے کیوں لگنا چاہیے عمران خان کے لیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا آپ رہنمائی کریں. عمران خان ایک نظریے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. جب سے تحریک انصاف بنائی ہے وہ بطور پاکستانی سیاسی بیدار کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں ابھی عمران خان نے انکل سام کے راج کو کھل کر میدان میں چیلنج کیا ہے کہ جس کو چیلنج کرنا ہی موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے. لیکن عمران خان نے جرأت مجاہدانہ سے اللہ نے اسے توفیق دی ہے جس میں اس نے نفع نقصان کو پیچھے چھوڑ کر ظلم کے نظام کے ساتھ ٹکر لے لی ہے. ہمیں سام راج کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے اور پاکستان میں اپنا کردار سیاسی ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کی سربلندی کے لیے ہی ووٹ ڈالنا چاہیے اور سیاست کرنی چاہیے. چودھری مسعود شبکر ویرا صاحب کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے ساتھ انٹرویو میں رہے اور انشاءاللہ کپل آف ویکس یہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں. آخر میں اختتام میں کہتا جاؤں کہ اگر عمران خان قیادت کا کوئی بچہ سیاست میں ہوتا نہیں ہے، اگر وہ یہ لالچ رکھتا کہ میرے باہر پراپرٹیاں ہیں، میرے وہاں پہ جائیدادیں ہیں، وہ سب جو ہیں وہ بین کر دیں گے، میرے اکاؤنٹس منجمد کر دیں گے. یہ جتنے یہ نواز شریف، شہباز شریف، پیپلز پارٹی، JUI، ان سب کے چہرے آپ دیکھ لیں. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ گند صاف نہیں ہوا لیکن گند ایک سائڈ پہ ہو گیا اور اب صاف کرنے کا عمل ہوگا. اور میں اپنے کوکاڑا کی عوام سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ لوگ PTI کے کینڈیڈیٹ چودھری مسعود شبکر ویرا صاحب کو NA 142 سے بھاری اکثر کے ساتھ جتائیں گے. اور اس جوش کے ساتھ اور اس نیک تمناؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. مجھے اور چودھری مسعود شبکر ویرا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.